آج بات کریں گے خوشحالی کے بارے میں۔ اس موضوع پر کسی جماعت سے بات کرنا عجیب لگتا ہے، خاص کر آپ جیسی جماعت کے ساتھ، لیکن ایک بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ میں سے ہر کوئی خوش نہیں ہے۔ آپ کامیاب تو ہو سکتے ہیں پر خوش نہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ظاہری طور پر خوشحال ہیں، غالباً خدا کی برکتیں ہیں اور نتیجہ خیز ہیں، پر اندرونی طور پر یہاں کچھ افراد ہیں جو خالی اور نامکمل ہیں۔ اور مجھے یہ جاننے کے لیے دنیاوی حکمت نہیں چاہیے، کیونکہ میرا رابطہ ایسے لوگوں کے ساتھ لمبے وقت سے رہا ہے، اور ایسے پاسبانوں کے ساتھ انتہائی لمبے عرصے تک۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ خوشحالی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ ایک میرے زیادتی قصے، لیکن پہلے فریل ولیم کے الفاظوں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک متاثر کن شخص ہے۔ اس نے ایک گانا لکھا، یقین نہیں ہوتا اس گانے پر، اور اس نے اس گانے کے ذریعے لاکھوں کروڑوں ڈالر کمائے ہیں، اور وہ یہ ہے، کیونکہ میں خوش ہوں۔ تالی بجاؤ اگر آپ بنا چھت کے کمرے سے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ میں خوش ہوں۔ تالی بجاؤ اگر آپ کو لگتا ہے خوشحالی ایک سچ ہے، کیونکہ میں خوش ہوں۔ تالی بجاؤ اگر آپ جانتے ہیں خوشحالی آپ کے لیے کیا ہے، کیونکہ میں خوش ہوں۔ تالی بجاؤ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ واقعی اسی کے ذریعے لاکھوں ڈالر، یہ اور بھی بہتر ہے۔ سنیے، خوشی مجھے گراؤ، مجھے کوئی نیچے نہیں گرا سکتا۔ محبت مجھے نیچے گرا سکتی ہے، مجھے کوئی نہیں گرا سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں، مجھے گراؤ، مجھے کوئی نہیں گرا سکتا۔ پیار بہت خوش ہے مجھے نیچے گرانے میں، مجھے کوئی نہیں گرا سکتا۔ میں نے کہا، کیونکہ میں خوش ہوں۔ ڈو 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 ٹا۔ لاکھوں ڈالر مجھے نیچے گراؤ، مجھے نیچے نہیں گرا سکتے، کوئی مجھے نہیں گرا سکتا۔ پیار بہت خوش ہے مجھے نیچے گرانے میں، مجھے کوئی نیچے نہیں گرا سکتا۔ میں نے کہا، میں بھی یہ گانا لکھ سکتا ہوں۔ ہاں، میں کر سکتا ہوں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ اعمال 26 باب 2 آیت۔ وہ دن آ پہنچا جہاں وہ لفظی طور پر کھڑا ہو کر اپنا حساب دیتا ہے اور کہتا ہے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں یا ہم اپنے طریقے سے اپنے آپ کو غمگین سمجھیں۔ اور ایوب یوں کہتا ہے، ایوب 7 باب کی 7 آیت میں وہ کہتا ہے، یاد کر کہ میری زندگی ہوا ہے اور میری آنکھ خوشی کو پھر نہ دیکھے گی۔ ایوب 9 میں کچھ باب کے بعد وہ کہتا ہے، میرے دن ہرکاروں سے بھی تیز اڑے جاتے ہیں، وہ اڑے چلے جاتے ہیں اور خوشی نہیں دیکھنے پاتے۔ لگتا ہے ایوب اس مقام تک پہنچ چکا ہے جہاں اسے یقین ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خوشی کیا ہے۔ آپ خوش ہو سکتے ہیں، آپ جوان اور خوش ہوں گے، خوش نما ہوا کی مانند۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، زندگی لمبی ہے اور اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو یہ لمبے عرصے تک کرنا ہوگا۔ زندگی اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے، جو دھیرے دھیرے لوگوں کی خوشیاں جذب کر لیتی ہے۔ اس لیے آپ کو خالی پن اور اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے۔ میں بھی ایسا محسوس کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر مجھے بہت سے نامچین کھلاڑی ملتے ہیں، تمام مشہور اور معروف کھلاڑی میرے وطن میں بھی اور یہاں پر بھی، اور تعجب کی بات ہے کہ ان کے پاس سب سہولیات موجود ہیں، لیکن وہ ناقابل اور بنیادی طور پر مایوس ہیں۔ ظاہری طور پر لوگ ویسی زندگی کے خواب دیکھتے ہیں، اندر سے ان کی زندگی شرمسار ہے، مایوس ہے، اور ہم سب بتاتے ہیں کہ ان جیسے بنو۔ ہم خدا کا کلام استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی بتا دیتے ہیں لوگوں کو سکھانے میں کہ ان کے مانند کیسے بنیں۔ ہم دوسروں کی مدد کرنے میں بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ نہیں جانتے کہ اپنی مدد کیسے کریں۔ میرا مضمون ہے خوشحالی، جس کے تحت میں آپ سے بات کروں گا۔ زندگی میں بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ ذہنی دباؤ سب سے اول ہے لوگوں میں، اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں، میں تمام پاک روح سے بھرے پاسبانوں اور رہنماؤں سے بھی مخاطب ہوں جو جانتے ہیں کہ ہمیں کیسا محسوس کرنا ہے اور کلام میں مضبوط ہونا ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں بہت سے ایسے عزیز ہیں جو وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، اس کے لیے وہ خود جد و جہد میں ہیں، روح میں مضبوطی کے لیے، بنیادی وجود کے لیے، جو یقیناً افسوسناک ہے۔
خالی پن اور فضولیت کا احساس شاید جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا تعلق مردوں سے ہے، لیکن یہ تمام لوگوں پر لاگو ہوتا ہے، ہم سب پر، چاہے آپ مرد ہیں یا آدمی سے شادی کی ہے یا آپ کے والد ایک آدمی تھے، کوئی مرد تو آپ کی زندگی میں ہوگا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح۔ جانتے ہیں آسٹریلیا میں، اور مجھے یقین ہے پوری دنیا میں، امریکہ بھی مختلف نہیں، مردوں کی کچھ خصوصیات ہیں جہاں اول تو وہ کمزوری ظاہر نہیں کرتے۔ آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، اپنی ثقافت اور ماحول کو دیکھیں، آپ جذباتی نہیں ہو سکتے، یعنی اصلی مرد روتے نہیں۔ میں سب بگاڑ دیتا ہوں کیونکہ ٹی وی پر جب کوئی خوشنما بات ہوتی ہے وہ مجھے اکثر رلا دیتی ہے۔ میں افسوسناک باتوں پر نہیں روتا، میں خوشنما باتوں پر رو پڑتا ہوں۔ مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بیٹا جو اب وہ 35 برس کا ہے، تب وہ سکول جاتا تھا، میں اور وہ شنیوار کی ایک صبح ٹیلی ویژن پر سمبا دا وائٹ لائن دیکھ رہے تھے، اور جب ہم سمبا دا وائٹ لائن دیکھ رہے تھے، یہ بچوں کے لیے ایک کارٹون فلم ہے، اچانک میں نے جو کو دیکھا اور وہ رو رہا تھا، پر تعجب کی بات یہ تھی کہ میں اس سے بھی زیادہ رو رہا تھا سمبا دا وائٹ لائن دیکھتے ہوئے۔ اصلی مرد روتے نہیں، آپ کمزور نہیں پڑتے، شفاف نہیں ہوتے، آدمی ایک بند کتاب ہوتا ہے، اور ہمارے رہنماؤں کو بھی ایک بند کتاب کی طرح ہونا چاہیے۔ اور تمام مختلف دباؤ بھی ہیں زندگی میں، کامیابی کا دباؤ۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ماحول میں نہیں آ پاتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہیں، غالباً ان کو لگتا ہے کہ وہ ناکامیاب ہیں، جو کہ بہت افسوسناک ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ماحول ہے جہاں آپ کھل سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، اور خدا کی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کے پاس اول نمبر پر ایک احساس ہے جو کہ یہ ہے کہ آپ ناکامیاب ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں جب آپ بزرگی کی طرف بڑھتے ہیں، میں قریباً وہاں پہنچ چکا ہوں 61 برس پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں اس کے مقابلے جہاں آپ نے سوچا تھا، اور ہو سکتا ہے یہ خلا مایوسی کی وجہ ہو۔ ضروری نہیں یہ آپ ظاہری طور پر دکھائیں، بنیادی طور پر اندر سے آپ محسوس کرتے ہیں نا امیدی کا احساس، کیونکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مقابلے جو امید تھی اس کے درمیان ایک بڑی خلا ہے۔ آسٹریلیا میں ہم ساتھیوں کو میٹس کہتے ہیں، آپ برڈیز کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میٹس۔ اور دوستی آسٹریلیائی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ دوستی کا غیر تحریری مسودہ ہے، اور جوئل جو ابھی اوپر آئے تھے، جوئل کیو، وہ تسلیم کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو پہلے اپنے دوستوں سے محبت رکھیں، اور دوسرا آپ اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے، آپ ان کے لیے لڑیں گے، کھڑے رہیں گے، چاہے آپ کی جان بھی چلی جائے، آپ ہمیشہ ان کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اور تیسری بات ہے دوستی کے مسودے کی کہ آپ اپنے دوستوں پر چلاتے نہیں۔ ویگس میں کیا ہوا، یہی دوستی کی نفذ ہے۔ اور چوتھا جو سب سے عجیب ہے، دوست کی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، یہ بنیادی اصول ہے کہ آسٹریلیائی مردانگی یا آسٹریلیائی دوستی کا یہ دستور ہے کہ وہ محبت رکھتے ہیں، دوست کے لیے لڑنے کو تیار رہتے ہیں، کبھی دوست پر چلاتے نہیں، اور کبھی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتے۔ پر سوچنے والی بات یہ ہے، یعنی کیا آپ کسی اور کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو سکتے ہیں جب تک کہ یہ آپ کے عزیز دوست کی بیوی نہیں ہے؟ اور آسٹریلیا میں فٹ بال کا ایک بہت مقبول کھلاڑی ہے جو آسٹریلیا کے لیے کھیلتا ہے، اس نے کچھ ایسا ہی کیا، وہ اپنے عزیز دوست کی بیوی کے ساتھ زناکاری میں پکڑا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا مدعا بنا اور اس نے اپنی ساری عزت کھو دی۔ خیر، اصل میں مسئلہ یہ ہوا، یہ نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ سویا، بلکہ وہ اپنے عزیز دوست کی بیوی کے ساتھ سویا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرد کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، اور یہ افسوسناک ہے۔ اگر آپ زندگی پر نظر ڈالیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو لڑکا بات کر کے گیا، اس کی داستان جیسے اس نے مجھ پر جادو کر دیا، اپنے بچپن کی داستان سنائی اور اپنی امی کے بارے میں بتایا، کیسے اس کی زندگی میں اتنی گھٹن تھی گیا، اور وہ تمام باتیں، یہ انتہائی ہے۔
बचपन से ही हम पर दबाव होता है, यहाँ तक कि हम सब पर दबाव होता है। हर एक की दास्तान मुख्तलिफ है। शायद जब आप बच्चे थे, घर में वालदैन हर वक्त लड़ते हैं और ये सब आपको अंदरूनी तौर से अच्छा नहीं लगता। कुछ वालदैन का तलाक हुआ होगा, कुछ एक खौफनाक माहौल या बदसलूकी से गुजरे होंगे, और भी कोई वजूहात हो सकती हैं। आप कम उम्र होते हैं और आपको इन सब हालातों से गुजरना पड़ता है। नौजवानी में मुझे याद है मेरे सभी दोस्तों ने दाढ़ी बढ़ा ली थी और मेरा चेहरा बच्चों के तलवों की तरह हमवार था। मेरा मतलब चेहरे पर कुछ नहीं था और मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करता था। यकीनन कोई जो बहुत बालों वाला है, उनकी ख्वाहिश होती है कि इतने बाल ना होते और वो ऊपर तक बटन लगा लेते थे कि कोई देख न सके। और फिर आप कम उम्र से बाहर आते हैं, यकीनन आप में बहुत सी तब्दीली आती है। आप लड़कियों को पसंद करने लगते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको पसंद नहीं करती भी हों, लेकिन आप पूछने से डरते हैं। चेहरे पर मुहासे और काले दाग हो जाते हैं। मैं तो अपने कील मुहासों से आईने को दाग सकता था। मैं बस देखना चाहता था कि क्या वाकई आप बैठे हैं और सुन रहे हैं। मैंने सोचा कि एक तस्वीर बनाऊं जो मुस्तकिल होगी, ताकि आप भूले नहीं कि मैंने क्या बताया था। ब्रायन ने क्या बताया था? शायद मुहासे। फिर आप एक नौजवान बालिग बन जाते हैं और संजीदगी से सोचना शुरू कर देते हैं आपकी पढ़ाई और मुस्तकबिल के बारे में। असलियत में आप माली तौर पर कैसे जिंदा रहेंगे। अब आप 20 के करीब हो चुके हैं, मोहब्बत हो जाती है, शादी कर लेते हैं और इसी के साथ मजीद दबाव आता है। सोचते हैं कि घर के खर्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। फिर आप 30 बरस के हो जाते हैं और यकायक आपको तरक्की मिल जाती है। शायद आप कारोबार में अच्छा करते हैं, लेकिन काम के औकात लंबे हैं और ये आप पर और आपकी बीवी पर दबाव डालता है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो रात भर आपको जगाए रखते हैं। आप 40वें बरस में दाखिल हो चुके हैं। आपको लगता है आप कामयाब हैं, या आपको लगता है आप वहां नहीं पहुंचे जहां आपको पहुंचना चाहिए था, या आप जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए हैं। ये सब चीजें आपको जज्बाती तौर पर उलझाए रखती हैं। सबकी कहानी अलग होती है। आप अपने 50 की दहाई में दाखिल होते हैं। आप अपनी जिंदगी में उस हिस्से पर है जहां आपके सामने एक बड़ी जिंदगी पड़ी है। आप अभी भी खुद को सेहतमंद और जवान महसूस करते हैं, लेकिन ये सब एक नौजवान की दुनिया है। लेकिन इन सब से निपटते हुए आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां फितना हर चीज को रोकने की कोशिश करता है। जबकि मुझे लगता है कि जिंदगी को अच्छी तरह से गुजारने के लिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप जान जाते हैं कि किस तरह दूसरों को बाख्तियार बनाएं और दूसरों को बड़ी जिम्मेदारी लेते देखें, ताकि आप अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूसरे काम कर सकें। और मैं इन सब से गुजरा हूं और मुझे ये कहना है, जिंदगी के हर मरहले में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो तनाज़ियत को जन्म देती हैं, अंदरूनी मसले पैदा करती हैं, जो खुशहाली को, सच्ची खुशी को मुतासिर करती हैं। मैं थोड़ी सी अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। बरस या 2 बरस पहले मैंने इस मजमून को यहाँ पर जरा सा छुआ था और वो इसे करने का वाहिद मौका था, और आज से पहले मैंने दोबारा इसे नहीं छुआ। लेकिन ये जाना माना है और सब इससे वाकिफ हैं। जब मैं 45 का था, यानी 16 बरस पहले, मुझे मालूम हुआ मेरे वालिद बच्चों से जिनसी रगबत रखने वाले शख्स हैं। 30 बरस पहले जब वो पादरी थे, उन्होंने छोटे लड़कों के साथ ज्यादती की थी, कुछ नौजवानों के साथ भी। मेरे लिए उस वक्त से बदतर तबाहकिन धक्का नहीं हो सकता था। वो मेरी शान थे। यहाँ कोई ऐसा है जिसके वालिद वजारत में हों, आप ये सोचकर बड़े हुए कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं वही बनना चाहता हूँ, और मैं ऐसा था। तो ये मेरे लिए एक तबाह करने वाला धक्का था। और तब तक मेरी जिंदगी हवा के झोंके की तरह थी। मैं खुशमिजाज आदमी था, जिंदगी शानदार थी, गिरजा, पादरी और सब कुछ ठीक ठाक था। सब कमाल चल रहा था और सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन उस दिन मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा ही पेचीदा हो गई, और इसलिए मैंने वो सब किया जो रहनुमा के तौर पर मुझे करना था। मैंने बाकी सब का ख्याल रखा जो गिरजा मेरे वालिद ने शुरू किया था, और 22 बरस तक वहाँ खिदमत की। सिर्फ 8 या 10 महीने पहले मुझे पता चला, जब उन्होंने दूसरी जगह जाना था और मैं हकीकत से ना वाकिफ था। और इस तरह हमने इस गिरजा को अपने सिटी कैंपस के तौर पर लिया। और 1999 में, यकीन मानिए, हमारी पैरवी के लिए कोई रहनुमा नहीं था। 16 बरस पहले जाएं और देखें कितनी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ गिरजाघर हुआ करते थे। उनकी तादाद ना के बराबर थी, और अब यकीनन ये तमाम अमरीका और पूरी दुनिया में हैं। तो हम पर इन सब बातों का दबाव था।
اور مجھے اس دوران گرجے کی قیادت کرنی تھی۔ میں ہماری تحریک کی قیادت کر رہا تھا۔ قریباً 1200 گرجا گھر تھے، اس لیے مجھے تحریک کی قیادت کرنی تھی، کیونکہ میرے والد بہت ہی مشہور اور ممتاز پادری تھے، جانے مانے مناد تھے اس زمانہ میں۔ اور پھر یقیناً مجھے گرجا کی دیکھ بھال کرنی تھی، ادھر گھر پر بچوں کو بھی سنبھالنا تھا، کیونکہ وہ ان کے دادا تھے۔ خیر ابھی تو وہ تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن یہ وضاحت بہت بڑی بات تھی۔ مجھے اپنے بچوں کو بتاتے ہوئے نہایت شرمندگی ہوئی۔ یہ میں کبھی نہیں بھولتا۔ میرا درمیانی بیٹا بین، جو ہل سانگ ایل اے کی قیادت کرتا ہے، اسے وہاں 8 مہینے ہو چکے ہیں، کیونکہ بین 17 برس کا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے بین سے کہا، امید کرتا ہوں کہ یہ تمہارے ایمان کو متاثر نہیں کرے گا، اور اس نے مجھے کہا ایسا نہیں ہوگا بابا۔ اس نے کہا میرے پاس یسوع کا اپنا مکاشوہ ہے۔ میں اس کی بات کبھی نہیں بھولا۔ یہ میرے لیے سب سے زیادہ شفا بخش الفاظ تھے جو اس نے کہے۔ مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے، سب کا خیال رکھتے ہوئے میں نے ذمہ داری پوری کی، پر اپنی فکر نہ کر پایا۔ یہ میری زندگی کا دور تھا جہاں ہل سانگ ظاہری طور پر ہماری زندگیاں اور وزارت کمال کر رہی تھیں۔ موسیقی، عبادت، بہترین موقع، وزارت اور ہمارے گرجا گھر سب عالمی سطح پر بلندیاں حاصل کر رہے تھے، پر میں اندرونی طور پر خاموش گھٹ رہا تھا۔ یہ مزاحیہ بات تھی، کیونکہ میں کلام کو جانتا ہوں۔ میں خود لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا کہ کیسے اپنا اور اپنی روح کا وہ خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن میں اندرونی طور پر ذرا بھی بہتر نہیں تھا۔ تو میں بہت سفر کرتا ہوں۔ یقیناً جب آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ہر جگہ بہت دور دور ہے، اور میں ہوائی جہاز میں سو نہیں پاتا۔ جب میں آسٹریلیا سے لنڈن جاتا ہوں تو میں ایک پل بھی نہیں سو پاتا۔ تو میں نے دوا لینا ضروری سمجھا۔ ہم اسے بہت ہلکی دوا کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بے ضرار دوا ہے سونے کے لیے۔ اس سے مجھے 3 گھنٹے کی نیند آ جاتی تھی۔ آسٹریلیا سے ایل اے کی پرواز 13 گھنٹے کی ہے، اور 14 گھنٹے دوسری طرف سے۔ تو میں نے کیا سوچا کہ میں 3 گھنٹے کی نیند لوں گا، پھر مزید 3 گھنٹے سوؤں گا، اور یہ میرے لیے اچھا چل رہا تھا۔ جب گھر پہنچا تو مجھے جہازی وقفہ تھا۔ میں نے سوچا ایک اور گولی لے لوں، کیونکہ پہلی چند راتیں مجھے وقت کے مطابق خود کو درست کرنا ہوتا تھا۔ تو سفر کرنے کے 2-3 راتوں کے بعد بھی میں سونے کی دوا لیتا رہتا تھا، اور اب بنا دوا میں سو نہیں پاتا تھا، لہٰذا ہر رات میں نیند کی گولی لیتا تھا، کبھی کبھی 1 سے زیادہ نیند کی گولیاں، بے روک ہر رات۔ اور اب مجھے پورا یقین ہے، میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو وقتاً بوقتاً نیند کی گولی لینی پڑتی ہے۔ میں اپنی کہانی بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے اس لت کی وجہ سے میں ذہنی طور پر کشمکش میں تھا۔ مجھے یقین نہیں کہ وہ مجھ سے بالکل متفق ہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں جو نیند کی گولیاں کھا کر غیر متوقع کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جب میں صبح اٹھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آئس کریم کا ایک بڑا ڈبہ کسی نے ختم کر رکھا ہے، اور وہاں فرش سب طرف سے گندا ہے۔ آج صبح یہ آئس کریم کس نے کھائی؟ اور یہ مجھ پر بھی گری ہوئی ہے، میرے تمام کپڑوں پر، اور واقعی مجھے کچھ بھی یاد نہیں، بالکل بھی۔ اور اس دوران میں گرجا گھر کا پادری تھا، نتیجہ خیز کامیاب کلیسیا تھی، خدا نے وزارت کو برکت دی، پر میں نے آپ کو بتایا میں گرتا جا رہا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ خوشی ایک ایسی چیز تھی جو مجھے کبھی نہ ملی۔ میں اندرونی طور پر بہت اداس تھا۔ مجھے لگا یہ گر جانے اور ہکنے جیسی باتیں میرے لیے نہیں ہو سکتی، دوسروں کے لیے ہوں گی، کیونکہ میں کوئی ایسا ویسا نہیں تھا۔ میں فاتح شخص ہوں، زندگی، لوگوں اور خدا سے آسانی سے محبت کرنے والا۔ پر اب اچانک میں اپنے آپ کو الجھا ہوا محسوس کرنے لگا کہ ہم نے 2 یا 3 برس پہلے یہ محسوس کیا، ہل سانگ کے 24ویں یا 25ویں سالگرہ کے موقع پر، کہ ہم صرف اس برس آسٹریلیا کے تمام بڑے شہروں میں ہل سانگ کی 1 روزہ تبلیغ کریں گے، جو پہلے 2 رات 1 دن کی ہوتی تھی، کیونکہ میں بہت برے حالات میں تھا، اندر ہی اندر بہت پریشان تھا۔ مجھے یاد ہے ایک رات کے کھانے کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں پر انہیں دبائے رکھنے کے لیے بیٹھنا پڑا۔ میں نے سچ میں ایسا کیا، کیونکہ میں واقعی انہیں مستحکم نہیں رکھ پا رہا تھا، انہیں قابو میں رکھنے کے لیے بہت بے چین تھا، واقعی ان پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو میں اپنے ہاتھوں پر بیٹھا رہا تمام کھانے کے وقت،
اور میں معذرت کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا، اور خدا کے فضل سے اور ایک دو لوگوں کی مدد سے جو مجھے جانتے تھے اور سمجھتے تھے، اور بابی کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور جوئل، جوڈ اور ایبل شاندار جوڑے ہیں جو ہماری وزارت میں ہیں، انہوں نے اس غم سے نکلنے میں میری مدد کی۔ میں بکھر چکا تھا، میزبانی جیسا سادہ کام کرتے وقت بھی میں پریشان ہو جاتا تھا۔ اب کیا کریں گے، آگے کیا کرنا ہے؟ میری حالت خراب تھی مکمل طور پر، اور آخر کار تمام شہروں کا دورہ جو کسی طرح مکمل کیا۔ میں نے سوچا لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ اب میرا اعتماد ٹوٹنے لگا تھا۔ میرا اعتماد تبلیغ جو میں نے 40 برس سے کیا ہے، میں اپنے ہنر پر بالکل قائم نہیں تھا، اور اس پر میں کہوں گا 1 2 3 شاید اس سے بھی زیادہ برس تک۔ تو یہ سب جاری رہا، اور پھر ہمیں ایک سفر کے لیے نکلنا پڑا۔ یہ ہمارا نیا کیمپس تھا کوئنز لینڈ اور آسٹریلیا کے ایک خوبصورت قصبے نوسا میں۔ نوسا کوئی بڑی جگہ یا بڑا رہائشی علاقہ نہیں ہے، وہاں چند 100 لوگ ہوں گے۔ ہم وہاں چند راتوں کی چھٹی کے لیے گئے۔ مجھے اتوار کو بولنا تھا۔ میں بولنے کے لیے کھڑا ہوا، ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ اتنی بھیڑ نہیں ہے، چند 100 400-500 لوگ ہوں گے، اور مجھے مشکل ہو رہی تھی اوپر جانے میں۔ مجھے کمزوری لگ رہی تھی، راستے میں میری ٹانگیں کانپنے لگیں، اور میں تیار تھا، میں نے اچھی تیاری کی تھی۔ جب میں نے بولنا شروع کیا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں سنڈے اسکول کا سبق دے رہا ہوں۔ میرے الفاظ بہت بچکانہ اور اتنے سادہ تھے، مجھے لگا میں سنڈے اسکول کا ایک بچہ ہوں، دوسرے بچوں کو سبق دے رہا ہوں، اور آخر میں مجھے نہیں معلوم میں اس میں سے کیسے گزرا۔ مجھے پسینہ آ رہا تھا، میں بے چین تھا، اور اب تک عبادت میں سب کو پتہ چل چکا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور میں ذلیل محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اتنا ذلیل محسوس کیا، میں کس طرح اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا تھا، اور میں لگ بھی رہا تھا ایک بڑے ہجوم کے سامنے۔ اتنی بڑی بھیڑ نہیں تھی، پر لوگوں کی موجودگی تو تھی۔ ان سب میں سے گزرنے کے بعد مجھے لگا میں کہنے ہی والا تھا کہ میں لوگوں کے لیے دعا جیسا بنیادی کام بھی نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے کوشش کی کہ میں آخری دعا بھی کروں، بس خیالات نہیں بن پائے، اور میں بہت شرمندہ ہوا۔ گاڑی میں بیٹھا، بابی اور میں چلے گئے، ہم نے کچھ کھایا، پھر جہاں ہم ٹھہرے تھے وہیں پر مجھے شدید گھبراہٹ کا دورہ پڑا۔ میں نہیں جانتا یہ کیا تھا، میں نے ایسا گھبراہٹ کا دورہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا میں مر رہا ہوں، مجھے لگا میں سانس نہیں لے سکتا، جیسے کسی نے یہاں سے میرا گلا کس دیا۔ بابی میں سانس نہیں لے پا رہا، میں سانس نہیں لے پا رہا، میں مر رہا ہوں، ایمبولینس بلاؤ، ایمبولینس بلاؤ۔ میں گھبرا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور وہ ایسے وقت میں بہت قابل ہے، لہٰذا ہم نے سڈنی میں ایک ڈاکٹر کو فون کیا، اور یہ آدھی رات کا وقت تھا، پر اس نے فون کا جواب نہیں دیا۔ ہم سڈنی میں اپنے گرجا کے دوسرے ڈاکٹر کو فون کرنے میں کامیاب رہے۔ آدھی رات تھی، انہوں نے فون کا جواب دیا، اور انہوں نے میرے ساتھ بات کی۔ انہوں نے مجھے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کو کہا جو مجھے اچھی لگتی ہیں، اور ہم سمندر کے ساحل پر پانی دیکھ رہے تھے، اور ظاہر ہے آہستہ آہستہ میں پرسکون ہو گیا۔ خیر، وہاں سے میں نے بہترین ڈاکٹروں کی صلاح لی، اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کر سکتا تھا، اور میں نے ان سے بات کی۔ انہوں نے مجھے صلاح دی کہ مجھے ساری زندگی گھبراہٹ کے دورے پڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کیا کہا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے پھر کبھی گھبراہٹ کا دورہ نہیں پڑے گا۔ خدا کے فضل سے پڑا بھی نہیں، ایک بھی گھبراہٹ کا دورہ، بس وہ ایک ہی پڑا تھا، اور ایک ہی کافی تھا۔ اور تب سے میں نے یہی محسوس کیا اور یہ جانا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گھبراہٹ اور بے چینی سے جد و جہد کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ ایک نئی بات تھی، ایسا تجربہ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو عالموں نے جیسا بتایا کہ مجھے 12 ماہ کی مکمل طور پر چھٹی لینی پڑے گی، آپ ایسے نہیں جی سکتے، یہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ مجھے اس سے نجات پانے میں محض 3 یا 4 دن لگے، اور میں اس میں سے جلدی ابھر آیا، اور میں نے نیند کی گولیاں لینا بالکل چھوڑ دیا، بالکل بند، اور میں نے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں کی۔
سفر کرنے کے طور طریقے بدلے. ہمارا یہاں چھوٹا سا گھر ہے نیو پورٹ بیچ اورنج کاؤنٹی میں جو ہمیں یہاں سے آنے جانے کی بنیاد فراہم کرتا ہے. کچھ تبدیلیاں کی اور موجزانہ طور پر میں اس سے باہر نکلا اور آگے بڑھ گیا کیونکہ میں خوش ہوں. میرے ساتھ گاؤ ڈا 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 ڈم ڈم ڈا 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 ڈا. میں خوش ہوں. اگر آپ چاہیں تو تالیاں بجائیں. میں خوش ہوں اور اب چیزیں بہتر ہیں. مجھے اپنی طاقت واپس ملی. مجھے اپنا اعتماد واپس ملا. مجھے لگتا ہے میں دوبارہ اپنے کھیل میں سر فہرست ہوں. پر میں ایمانداری سے آپ کو یہ کہانی سنانا چاہتا تھا کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں جیسے میں نے کہا باہر سے سب کچھ قابل یقین لگتا ہے پر اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اندر سے وہ میری طرح کشمکش میں نہیں ہے. بہت سے لوگ یہاں پر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری اجلاس ہے جس کا مجھے احساس نہیں تھا کہ میں بولوں گا. شاید آپ سوچ رہے تھے کہ یہ بہت دلچسپ ہوگا لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ زندگی لمبی ہے اور یہ مختصر بھی ہے اور لمبی بھی ہے. ایک چیز مجھے معلوم ہے کہ اپنے آپ کو اندرونی طور پر بہتر رکھنا ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو ارتکاب اور خیال رکھنا ہے کیونکہ وزارت میں بہت سے ناخوش لوگ ہیں. بہت سے لوگ جو افسردہ ہیں شاید اداس بھی نہ ہوں لیکن بس خالی اور نامکمل. شاید ان میں کچھ چیزوں کا احساس نہ ہو کہ کس طرح یقین کیا جائے کیونکہ آپ نے سوچا تھا کہ آپ بہت ترقی یافتہ ہوں گے. اور بہت سے ناخوش لوگ ہیں جو خوشخبری کی تبلیغ کرتے ہیں جو کام کر رہے ہیں پر وہ خوش نہیں ہیں اندر سے. میں نہیں مانتا خدا کی مرضی ہے کہ ہم ایسے جئیں. مجھے یقین ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ واقعی خوش رہیں. خوشی خوشحالی میں سے نکل کر آتی ہے. سو جو بھی ہوتا ہے اس کا تعلق ہے. میری زندگی میں جو باتیں ہوئیں اس عرصے کے دوران میرے والد کی کہانی سے لے کر پھر سے مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ 12 برس تک ہل سانگ چرچ پر بے تحاشا حملہ کیا گیا آسٹریلیائی اخبار کی طرف سے. میرے پاس کمرے بھرے پڑے ہیں سبھی اخباروں سے ویڈیوز سے ریڈیو کی اور سب طرح کے حملوں کی خبروں سے جو ہماری وزارت پر اس سمے ہوئے گرجے پر ہوئے تھے. حال ہی میں گزرا سوموار 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے ایک اور بہت ہی خطرناک اور بہت ہی شیطانی حملہ ہوا کہ ہل سانگ کو لاکھوں کی امداد ملتی ہے. یہ سب جھوٹ ہے. میں ایمانداری سے بولتا ہوں. یہ تمام چیزیں میری دنیا تھی. مجھے لگتا ہے میں گرجا کے لیے ہی بنا ہوں. گرجا کی زندگی میں دباؤ ہوتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے. خدا نے مجھے اسی لیے بنایا ہے. لیکن کچھ چیزیں جن کے لیے میں تیار نہیں تھا وہ میرے قابو سے باہر تھیں جیسے کہ میڈیا کے حملے اور ظاہر طور پر میرے والد کے ساتھ جو ہوا اس نے میرا دل توڑ دیا اور چونکا دیا. اور خوشحالی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بغیر جینا سیکھنا چاہیے. میرے خیال میں خوشحالی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں خدا کا منصوبہ ہے. خوشی اندرونی ہے. اسی لیے کلام کہتا ہے آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں تو اسے مکمل خوشی کے لیے شمار کریں. خوشی کا مطلب اس سے بڑھ کر ہے کہ یہاں وہاں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس لیے اہمیت یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنے آس پاس نہ ہونے دیں. کچھ چیزیں جو لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حوصلہ شکنی ہوتی ہیں اور آپ کو لوگ سکھاتے ہیں. نہ صرف وہ چیزیں جو آپ کی اندرونی دنیا کو تیار کرتی ہیں اندر سے جینا سکھاتی ہیں. اور اس وقت میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں خوشحالی میرے خیال میں اتنی اہم ہے کہ آپ باہر سے جیتے ہیں. یہ میرا پہلا نقطہ ہے. بیرونی طور پر جئیں کیونکہ میرے بیٹے جوئل نے گانا لکھا تھا وہ ہے فرام دی انسائیڈ آؤٹ اور اس گانے کے بول آپ لوگ جانتے ہوں گے. کچھ ایسے ہیں میرے دل اور میری روح پر آپ کو اختیار دیتا ہوں آپ کی محبت کے لیے اپنے اندر سے باہر تک. ہمارے لیے باہر سے اندر تک جینا آسان ہے. ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے ہونے دینا. کچھ واہیات باتیں ہوتی ہیں کچھ نامناسب باتیں کچھ باتیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور آپ کے پاس اپنے بچاؤ میں کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہے تاکہ اپنا بچاؤ کریں. غیر معمولی چیزوں کو ہونے دینے کے لیے یہ اندرونی طور پر بہت بڑی غلطی ہے اور کسی بھی وقت ہم اتنی آسانی سے اجازت دینے کی اس راستے پر چلنا شروع کر سکتے ہیں کہ ہماری وزارت میں کیا ہوگا. مطلب یہ کہ جذباتی طور پر آپ حالات سے متاثر ہوں گے
کیونکہ حالات کے مطابق آپ بہتر ہوں گے اور حالات کے مطابق آپ مایوس اور پریشان ہوں گے اور گھبرائے ہوئے، خوف زدہ اور پریشان رہیں گے، اور آپ قیادت نہیں کر سکتے اور کبھی بہترین نہیں بن پائیں گے۔ اگر آپ کے یہ حالات ہیں یا آپ کی دنیا میں یہ ہو رہا ہے، آپ بنیادی طور پر بہترین نہیں بن سکتے۔ اس قسم کی صورتحال میں میرے لیے باہری طور پر جینا واقعی فراق دلی سے جینا ہے۔ فراق دلی سے جیو۔ کیا آپ اپنے گرجا میں بہترین فائز شخص ہیں؟ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ ادائیگی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے امیر لوگ ہوں گے۔ میں نے پوچھا کیا آپ سب سے زیادہ سخی ہیں؟ جب ہم فائز ہوتے ہیں تو اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ جب ہم اپنی باتوں میں اور بولنے میں فائز ہوتے ہیں، مجھے آرک کی ثقافت کے بارے میں ایک بات بہت پسند ہے کہ وہ مکمل، طاقتور، حقیقی مضبوطی ہے جو لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں ہر وقت۔ وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، چاپلوسی نہیں بلکہ حقیقی ہیں۔ جب وہ آدمی پل پٹ سے اترا جس نے گزشتہ اجلاس میں مختصر کہانی سنائی، اگلی صف کے ہر شخص نے اسے گلے لگایا۔ مجھے اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ زندگی جینے کا ایک عظیم طریقہ اندر سے اچھا اور اندر سے فیاض ہونا ہے، یقیناً اپنے پیسے سے، لیکن اپنے الفاظوں سے، اپنے نقطۂ نظر سے۔ میں حیران ہوں کہ مسیحی کلیسیا کے کچھ طبقے کیسے معنی خیز ہو گئے ہیں۔ بس وہی باتیں، صرف حملہ اور نفرت اور وہ تمام گھٹیا کام جو یسوع مسیح کے نام پر کیا جاتا ہے۔ میرے لیے یہ ایک دل توڑنے والا ہے۔ میں ناقص مسیحی نہیں بننا چاہتا، اور خود غرض مسیحی ناخوش لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نہایت اداس لوگ ہیں، اور یہ افسوسناک ہے۔ ناخوش لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یا آپ کے دائرے میں کوئی ایسا ہے جو معنی خیز ہیں، وہ اداس شخص ہے، کیونکہ ناخوش لوگ تکلیف دیتے ہیں۔ میں باہری طور پر جینا چاہتا ہوں، فیاض بننا چاہتا ہوں۔ اگر میں باہری طور پر جیتا ہوں، میں اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ کل رات جوائس میئر کو سن کر اچھا لگا، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے شروعات کی کہ وہ گھبرا گئی تھیں، اتنی گھبرا گئیں کہ ان کی آواز نہیں نکلی۔ مجھے دلچسپی تھی کیونکہ ایک مرتبہ میں نے جوائس سے پوچھا، جو میں سوچتا ہوں کہ واقعی ایک ذہین سوال تھا۔ میں نے کہا جوائس، کیا تم بولتے وقت گھبراتی ہو؟ اور انہوں نے میری طرف دیکھا گویا یہ احمقانہ سوال ہے، اور بولی نہیں، جب میں بولتی ہوں تو اپنے بارے میں نہیں سوچتی۔ میں نے سوچا کیا شاندار جواب ہے۔ میں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتی جب میں بولتی ہوں۔ اور اندر سے باہری طور پر جینے کا احساس یہی ہے، ہم خود سے نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ ہم اتنے اندرونی ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہوائی جہاز میں زیادہ وقت گزار رہا ہوں۔ میں وہ سارا وقت اس پر کارروائی کرنے میں صرف کرتا ہوں اور ایسی چیزیں کرتا ہوں جو میری روح میں بہت بڑی خلل پیدا کر رہے تھے، اور میں نے یہ سیکھا کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں باہری طور پر جینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں جب آپ تبلیغ کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، اچانک جو پیغام دوسرے لوگوں کے لیے ہے وہ آپ کی روح کو نجات دے رہا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ سکتے ہیں، یا آپ اپنے نظریے سے اداس ہونا چن سکتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی زندگی باہر سے جیتا ہوں۔ پیسہ دلچسپ ہے، وزارت میں پیسہ دلچسپ ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو۔ خدا آپ کو برکت دے، ترقی دے، آپ کے لیے میری یہ دعا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کبھی کبھی میری پاسبانوں کے ساتھ بات ہوتی ہے جہاں پیسہ ان کے لیے زیادہ ہی اہمیت رکھتا ہے۔ جب میں سنتا ہوں کہ جوان پاسبان سفر کرتے ہیں، ان کے لیے بس ہدیہ اہمیت رکھتا ہے، یہ بات مجھے پریشان کرتی ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پیسہ خوشحالی نہیں خرید سکتا۔ یقیناً آپ نے یہ بھی سنا ہوگا خوشحالی خرچے پورے نہیں کرتی۔ یہ بھی جائز ہے، یہ بہت عمدہ ہے۔ وائز 5واں باب 10 اور 11 آیت بتاتی ہے، زردوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا، اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا۔ یہ بھی بطلان ہے۔ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور اس کے مالک کو سوا اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے۔ یہ سوچنا کتنا احمقانہ ہے کہ پیسہ حقیقی خوشی لاتا ہے۔ میں کبھی نہیں جینا چاہوں گا
جب پیسہ ترجیح بن جائے گا۔ یہ وہی الزام ہے جو میرے ملک میں کئی مرتبہ مجھ پر لگ چکے ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہماری شادی ہوئی ہم بہت سی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس شاید کبھی بھی اپنا گھر نہیں ہوگا، اور یہ ٹھیک تھا، شاید ہمیں کبھی سفر کا موقع نہ ملے، اور یہ ٹھیک تھا کیونکہ ہمیں خدا کی خدمت میں لایا گیا تھا، اور ایسا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں مایوس ہوں، چاہے بھوکا ہوں، میں خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، باقی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اور وزارت میں کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگا۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ جب آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں تو خدا آپ کو برکت دیتا ہے، برکتیں آپ کا پیچھا کرنے لگتی ہیں، آشیشیں آپ کا پیچھا کرنے لگتی ہیں۔ اور اگر آپ اپنی زندگی خوشگوار گزارنا چاہتے ہیں اور آپ کا مقصد صرف پیسہ ہے، چاہے آپ جو بھی کریں، جب آپ پیغام دیتے ہیں یا سفر کرتے ہیں، جب پیسے پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، مجھے یقین ہے در حقیقت یہ حقیقی خوشی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ مجھے لوگوں کو مبارک دیکھنا پسند ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایسی چیزیں خوشی پیدا کرنے والی بالکل نہیں ہے۔ سخاوت، ہماری مالیات کے لیے سخاوت، پیسے کو صرف اپنے لیے ہی نہیں رکھنا، لیکن واقعی یقینی طور پر ہم فائز بنے۔ آرک ایک انتخابی ڈی این اے ہے، معزز تہذیب، یہ اس کے بارے میں سب سے دلچسپ بات ہے۔ اور سخاوت، سچی سخاوت کتنی دلکش ہے۔ اور یہ صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ کس کے لیے اور کتنے فراق دل ہیں، اس سلسلے میں یہ آپ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں جب فراق دلی سے گرجا میں ہدیہ دیتے ہیں تو ہم ان جوڑوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کے ہاتھ میں قربانی کا ہدیہ ہوتا ہے، مطلب لوگ بہتایت میں ہدیہ دیتے ہیں، اور آپ انہیں گہری سانس لیتے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے، اس کی بڑی لاگت ہے۔ وہ لمبی سانس لیتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں، ہدیے کی تھیلی میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کا نہیں پتہ، مجھے ہدیہ دینے کے بعد کبھی برا نہیں لگا، قربانی دینے کے بعد مجھے کبھی برا نہیں لگا، چاہے مجھے زیادہ بھی دینا پڑا، مجھے بہتر محسوس ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو باہری طور پر جیو، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو فراق دلی سے جیو۔ میں ان دو باتوں کی اہمیت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکا۔ آپ جانتے ہیں، ایک مشہور دماغ کے ماہر نفسیات سے پوچھا گیا، یہ ایک تعلیمی ترتیب تھی، وہ تعلیم دے رہے تھے، وہ استاد تھے۔ ایک طالب علم نے ان سے سوال کیا، اس نے سوچا کہ یہ بہت اچھا سوال ہے، پوچھا کہ آپ کسی ایسے شخص کو کیا کہیں گے جو بنیادی طور پر افسردہ ہو، اور وہ کسی عظیم سائنسی جواب کی امید میں تھا یا طبی جواب، لیکن اس نے اوپر دیکھا اور طالب علم سے کہا، میں چاہوں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، اپنی کرسی یا اپنی جگہ سے اٹھیے، دروازے سے باہر جائیں، پگڈنڈی کو پار کریں، کوئی ایسا شخص دیکھیں جو آپ سے بدتر ہو، اسے مدد کریں۔ یہ ان کا جواب تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم مبارک ہیں کیونکہ ہمارے پاس لوگوں کی مدد کرنے کا موقع ہے، لیکن اس درمیان آہستہ آہستہ اپنی دنیا کو اس طرح کا نہ بنائیں جہاں آپ خود پر زیادہ وقت لگا رہے ہوں، اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں اور اپنی دنیا کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ یہ آپ کو کمزور اور بہت کمزور کر دے گا جب تک یہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں یہ ہر کام کو متاثر کرے۔ اور میں تجربے سے کہتا ہوں، جب ان مدوں کی بات آتی ہے، باہر سے جیو، شکر گزاری سے جیو، شکر گزار ہوں۔ آپ جانتے ہیں، جب میں ایک نوجوان مباشر تھا، میں ایک بار آسٹریلیا سے پرتھ گیا اور میں پہلی بار تبلیغ کرنے جا رہا تھا، اور مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا۔ مجھے یقین نہیں ہوا۔ بابی اور میں اندر چلے گئے اور میری آنکھیں حیران رہ گئیں، ہم ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہیں، یہ ناقابل یقین تھا۔ جب مجھے پتا چلا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ آداب بار میں وہ تمام چیزیں مفت نہیں تھیں، لیکن یہ بہت شاندار تھا۔ چند برس بعد، کچھ برس پہلے میں پرتھ گیا اور اسی ہوٹل میں ٹھہرا، اور میں ان کے انتظام کے بارے میں شکایت کر رہا تھا، کسی بات پر ناراض ہو رہا تھا، اور اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں بدل گیا ہوں۔ میں کبھی بھی شکر گزاری کا احساس نہیں کھونا چاہتا۔ اگر آپ خوشی سے جینا چاہتے ہیں، تعریف کرتے ہوئے جیو، شکر گزاری کی پیروی کرو، خدا کا شکر ادا کرو، شکر گزار رہو۔ میں مہم چلا رہا ہوں، میں گھر پر انتخابی مہم چلا رہا ہوں۔ یعقوب کا خط، پہلا باب۔ یعقوب کے بارے میں سوچ رہا تھا، پہلے ہی 2 الفاظ، یعقوب زر خرید غلام، اسی طرح وہ اپنے آپ کو بیان کرتا ہے، یعقوب ایک زر خرید غلام۔ یہ صرف یسوع کا بھائی ہی نہیں بلکہ تمام امکان میں یسوع کا سب سے بڑا بھائی۔ میں سوچتا ہوں کہ ناظرت
میں ان دنوں میں تمام خاندان میں یسوع کے کم از کم 7 بہن بھائی تھے۔ یسوع کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ ان سب کے پاس کمرے ہوتے ہوں گے، ان سب کے اپنے اپنے کمرے۔ یعقوب اور یسوع ایک ہی خوابگاہ میں پلے بڑھے، لیکن اس نے اپنی کتاب میں یوں نہیں لکھا کہ یعقوب یسوع کا بھائی، کہ میں یسوع کا بڑا بھائی ہوں، کہ وہ میرے ساتھ رہا۔ یعقوب زرخیز غلام، کوئی اشتقاق نہیں۔ وزارت کے دوران ہمیں لگتا ہے کہ دنیا ہماری مقروض ہے، خدا ہمارا مقروض ہے، لوگ ہمارے مقروض ہیں، ہماری حقداری ہے۔ اپنی زندگی کو دکھی کرنے کا اچھا طریقہ ہے، واقعی اپنی زندگی میں دکھی رہنے کا طریقہ ہے۔ میں اپنی زندگی شکر گزاری سے، قدردانی سے گزارنا چاہتا ہوں تاکہ میری آنکھیں کھلی رہیں۔ میں نے اپنی پوتیوں کو ڈزنی لینڈ میں دیکھا، میں کھلی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، اور ہمیں اس نمائش کو 2 بار دیکھنا پڑا۔ اس وقت میری چھوٹی پوتی 2 برس کی تھی، اور وہ 45 منٹ تک چلاتی رہی ہر اس کردار کا نام جو وہاں سے گزرتا تھا۔ آریل، 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 اور ان میں سے ہر ایک نے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ بھی ہلایا۔ میں اپنی زندگی ایسے جینا چاہتا ہوں۔ آریل، آریل، ڈینو، 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 وہ ڈینو ہے۔ آہا، میں یوں ہی جینا چاہتا ہوں۔ دیکھو دیکھو، وہاں رک وز ہے، یہ وہی ہے، اس کی مسکراہٹ کو دیکھو، وہ وہاں ہے، شاندار۔ اور یہ بہت بنیادی اور سادہ لگ سکتا ہے۔ عبادت شدہ زندگی گزاریں، عبادت میں جئیں۔ ہم گرجا میں عبادت میں اچھے ہو سکتے ہیں۔ میرا گرجا عبادت کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ مجھے عقیدت مند نہیں بناتا۔ مجھے لگتا ہے خاص طور پر مرد ایمانداری کے ساتھ، یہ میری آسٹریلیائی خصوصیت ہے، مجھے لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے عبادت کرنا مردانگی ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں جیسے مردانگی ہے، لیکن بندگی کرنا خواتین کا کام لگتا ہے، مجھے زنانہ سا لگتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے مسائل ہیں، میں آپ کو پچھلے 40 منٹ سے بتا رہا ہوں میرے مسائل ہیں، میں یہ جانتا ہوں۔ ہم مرد عبادت کرتے ہیں، خواتین بندگی کرتی ہیں۔ میں تمام مردوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر آپ کے اپنے گرجا میں، صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ بندگی کرنا سیکھیں، زندہ خدا کی عبادت۔ آپ جانتے ہیں بندگی میں ایک قوت ہے جو ہماری زندگی میں خوشیاں فراہم کرتی ہے، یقیناً یہ کرتی ہے۔ اور اگر مجھے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے، ویسے جب میں نے شکر گزار ہونے کی بات کی، امثال 8:31 بتاتا ہے، آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی، اور میں اس کی بنائی ہوئی دنیا سے کتنا خوش ہوں، شکر گزار ہوں۔ پر زبور 89 15 آیت بتاتا ہے، خوشی، سب کہیں خوشی۔ مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے، وہ آئے خداون جو تیرے چہرہ کے نور میں چلتے ہیں۔ اور میں ایمانداری سے یقین رکھتا ہوں جب آپ خدا کے گھر میں داخل ہوں گے، آپ ہاتھ اوپر اٹھانا جانتے ہیں، اور اپنی خودی سے اوپر اٹھنا ہے اور خود پر قابو پانا ہے۔ اور کبھی کبھی مردوں کے طور پر ہمیں خود پر قابو رکھنا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اندر سے قابو کر سکتے ہیں اور رہنمائی کر سکتے ہیں جب خدا کی عبادت کی بات آتی ہے۔ آپ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں اور اپنے سے ہٹا لیں۔ یہ حیرت انگیز ہے، لاجواب، لاجواب۔ یہ یقیناً کچھ ایسا کرے گا کہ ہمیں اندر سے چھٹکارا اور آزادی دے گا۔ دیکھیے میرے پاس 28 نکتے ہیں جو کہ جوائس میئر سے زیادہ ہیں، اور ان میں سے 2-3 مکمل کر لیے ہیں، لیکن واقعی میرا پیغام سادہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ آپ اداس ہوں، اور اگر اندر سے آپ سچے ہیں، شاید آپ نے اپنے ساتھی کو بھی نہ بتایا ہو، لیکن آپ جانتے ہیں ایک خالی پن ہے آپ کے درمیان، ایک خالی پن۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسے جئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزارت ہی کسی نہ کسی طرح ہمیں اس قسم کی قید میں ڈال دیتی ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کسی کو بتا نہیں سکتے، کیونکہ آپ ایک ایمان والے آدمی ہیں یا خدا کی بندی ہیں، اور آپ ہی ہیں جو سب کو جواب دے رہے ہیں، اور یہ ایک قید خانہ بن جاتا ہے۔ آپ دکھاوا کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، کمال ہے، بہتر ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی لوگوں کو اندرونی بننے کی صلاح نہیں دوں گا کہ اپنے آپ کو محدود کر لیں کہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کھل کر جیو، فراق دلی اور شکر گزاری سے جیو، اپنی آنکھیں خود سے ہٹائیں، یہاں تک کہ پریشانی اور دباؤ کے وقت میں یقینی بنائیں کہ آپ خود کو الجھنے کا وقت نہ دیں۔
परेशानी, तनाव और मुसीबतों में आप सीख रहे हैं कि अपने से तवज्जो कैसे हटाएं। मुझे यकीन है कि खुदावंद चाहते हैं कि हम कामिल बने जिंदगी और वजारत में। वो ये नहीं चाहते कि हम अच्छा तो करें जो बाहर से अच्छा दिखे लेकिन अंदरूनी तौर पर बुरा हो। वो हमारी जिंदगी चाहते हैं जो बादशाहत खुद में बटी हो, वो कामिल नहीं। एक दौर था जब मैं बटी हुई सल्तनत सा था, खुद की खिलाफत में। इसका लफ्जी मतलब है जो कलाम बताता है, मैं अकेला रहूं मतलब दोगलेपन से आज़ादी। और अगर आप दूसरों को कुछ और सिखाते हैं पर अंदरूनी तौर पर आप बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखते हैं ईमानदारी से, यकीनन 90% पैगाम आप खुद को ही दे रहे होते हैं। हम अपने तजर्बे और अपने दिल से पैगाम देते हैं जो उसे सदाकत बख्शती है। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ। मेरे पास कुर्बानगाह पर बुलाने जैसी कोई चीज़ नहीं है मौजू की खासियत की वजह से, लेकिन मैं आपको समझौता करने की सलाह नहीं दूंगा। कोई समझौता ना करें तकमील के गहरे एहसास से कमतर। अगर यहाँ किसी को कोई मसला दरपेश है जिसे कहना मुश्किल है, चाहे ये उदासी या अफसुर्दा दिली के बारे में हो या आप अपने आप को बेचैन पाते हैं, फिक्र एक बड़ी बात है और ये बहुत आसान होता है दवा ले लेना जो आपको 1-2 घंटे तक बहुत अच्छा महसूस करवाता है, लेकिन ये कोई इलाज नहीं है। घबराहट के हमले में इससे मदद मिल सकती है, लेकिन इलाज ये है कि खुदावन मुझे मुख्तलिफ तरीके से जीना सिखा। मुझे अपनी तवज्जो आप पर मरकूज करना सिखाएं। हम आपकी इबादत करें और ज़ाहरी ज़िंदगी गुजारें। अब आप मुझे सिखाएं कि मैं इतना पत्थर दिल ना बनूं, और ऐसा करने से मुझे यकीन है कि खुदावंद आपकी दुनिया में खुशियां लाएंगे। यकीन है? आमीन, आमीन। मुझे यकीन है, मैं यकीन करता हूँ। तो ये थोड़ा मुख्तलिफ था लेकिन मुझे अच्छा महसूस हुआ, और मैं चाहता हूँ आप सब खड़े हो जाएं बस कुछ लम्हे के लिए। शायद आप लोगों को अपने नौजवान बच्चों के साथ परेशानी हो और आप बेचैन हों। ऐसे में खुश रहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कुछ लोग हों जिनके गिरजा में तनाव हो। ये बातें वक्तन बवक्तन होती रहती हैं चर्च के मुख्तलिफ दौर में। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हकीकी माली मसले हैं। आपको कोई अंदाज़ा नहीं कि ये मसले कैसे ख़त्म होंगे इस बरस, और इन तमाम बातों का अंदरूनी तौर पर बड़ा असर होता है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि खुदा आपको ना सिर्फ ज़ाहरी तौर पर हर वक्त और हर हालात में मौजज़े दिखाए, बल्कि आपका अंदरूनी तौर पर भी ख्याल रखे और आपकी रूह का भी ख्याल रखे। खुदावंद, एक बार फिर हर एक के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हर मर्द, हर औरत और हर जोड़े के लिए, हर गिरजा के नुमाइंदे के लिए, वजारती नुमाइंदों के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद, हम सब नुमाइंदे हैं। खुदावंद, हम अगली सफ़ में हैं जिसकी वजह से हम निशाना बन जाते हैं। आए खुदावंद, मैं यस्सु के नाम में दुआ मांगता हूँ कि आप हर एक नुमाइंदे को बरकरार रखें। खुदावंद, हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दें जहाँ हम खुशहाली और तकमील में रहें। हम किसी खालीपन में और किसी बड़ी खला में ना रहें। खुदावंद, हमारी ज़िंदगियाँ शुक्रगुजारी में गुजारने में हम सब की मदद फरमा। आपकी इबादत और ताज़ीम करें और हमारी नज़रें आप पर लगी रहें। खुदावन, मैं यस्सु मसीह के नाम में मांगता हूँ। शायद कुछ लोग हैं जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर खुश नहीं हैं। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि आप उन पर रहम करें, इससे निकलने का तरीका जानें और आपकी बरकतों में कदम रखें। खुदावन, मैं गिरजाघरों के लिए दुआ करता हूँ। आपने जो कुछ किया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ जिंदगी, तरक्की और नए गिरजों के लिए। मैं हकीकी बरकतों के नए मौसम के लिए दुआ करता हूँ ताकि लोग बचाए जाएं, कामयाबियां, माली मौजज़ात या खुदावंद वजारती कामों के लिए इमारतें बने। खुदावंद, अलफितरत तौर पर उनकी दुनिया में बरकतें दें। खुदावंद, इस बरस एक ऐसी दुनिया हो जहां हम वाकई ऐसा कह सकें कि आप हमारे आगे आगे चले और आप हमारे पीछे आते हैं। मैं शुक्र करता हूं आपने इस बरस को अपनी नेकी का ताज पहनाया, और मैं आप पर ईमान रखता हूं कि आप लोगों को बहुतायत में देंगे। हर गिरजा में अपनी मौजूदगी रखें ताकि हम हैरत अंगेज गवाहियां सुने, इस नस्ल की माफूक गवाहियां उस इलाही कुव्वत से भरे गिरजाघर उठ खड़े हों। हर रहनुमा के लिए दुआ करता हूं, हर एक जोड़े के लिए दुआ करता हूँ। सबको महफूज रखें, उनको बेहतर रखें, अंदरूनी तौर से बेहतर रखें। ये सब यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। खुदा बरकत दे।